بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عارف پھوپھی جان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جن دنوں میں 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی، میری منگنی عارف سے ہو گئی۔ وہ پڑھائی میں کافی ہوشیار تھا۔ جب اس نے FSC کر لیا تو اسے بیرون ملک جانے کا شوق ہوا، لیکن پھوپھی جان کے مالی حالات ایسے نہ تھے کہ وہ اس خواہش کو پورا کر پاتی۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور بیوہ ماں کے لیے بیٹے کی خواہش پوری کرنا آسان نہ تھا۔ انہوں نے کچھ کوشش کی مگر وہ رقم کا انتظام نہ کر سکی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ عارف تعلیم چھوڑ کر نوکری کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی بیرون ملک جا کر، تو میں پریشان ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ محض پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی خواہش پوری نہ کر سکے۔ پوری رات جاگتی رہی، یہی سوچتی کہ اب کیا کیا جائے، پیسے کہاں سے آئیں، میں عارف کو کیسے مدد دوں۔ تب میں نے اپنی سہیلی سے مشورہ کیا۔ بولی، میرے ماموں زاد بھائی ارشد بہت دولت مند ہے، کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے۔ تم کہو تو میں اس سے تمہارے لیے مدد مانگ لوں، لیکن تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا تاکہ اسے یقین آ جائے میں تمہارے لیے مدد مانگ رہی ہوں۔ اور ہاں، تم عارف کو اپنا منگیتر نہ بتانا۔ اگلے دن میں اپنی سہیلی کے ساتھ اس کے کزن کے دفتر چلی گئی۔ میں نے ارشد کو بتایا کہ عارف میرا کزن ہے اور پھوپھی جان بیوہ ہے جو بیٹی کی خواہش پوری نہ کر پانے کے باعث افسردہ رہتی ہیں۔ میں اپنی پھوپھی کی خوشی کے لیے آپ سے قرض حسنہ لینا چاہتی ہوں تاکہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ عارف کی نوکری لگ جائے گی تو وہ فوراً رقم ہمیں بھجوا دے گا، یوں میں آپ کا قرض اتار دوں گی۔ ارشد کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے اپنی میز کی دراز کھولی اور ایک خطی رقم لفافے میں رکھ کر میرے حوالے کر دی۔ میں تو خوشی سے جیسے پاگل ہو گئی۔ یقین نہیں آتا تھا ایک اجنبی آدمی مجھ پر اعتبار کر کے اتنی بڑی رقم میرے حوالے کر سکتا ہے۔ بہرحال اس نے مجھ پر اعتبار کر لیا۔ دفتر سے نکل کر میں سیدھی پھوپھی جان کے گھر آ گئی۔ میری سہیلی بھی ساتھ تھی۔ میں نے پھوپھی کو رقم کا لفافہ دیا اور کہا، رمشا میری بہت اچھی سہیلی ہے اور یہ رقم میں نے اس سے ادھار لی ہے۔ اس کے والد میل آنر ہیں اور بہت امیر آدمی ہیں۔ ان کے لیے اتنی رقم کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ آپ یہ عارف کو دے دیں تاکہ وہ ملک سے باہر جا سکے۔ پھوپھی رقم لینے پر تیار نہ تھی، بڑی مشکل سے انہوں نے رقم۔ رمشا نے بھی انہیں کہا، جب عارف بھائی کی نوکری لگ جائے گی تو آپ یہ رقم واپس لوٹا دیجیے گا۔ جب عارف کو معلوم ہوا کہ میں نے اپنی سہیلی سے رقم کا انتظام کیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور فوراً بھاگ دوڑ کر کے بیرون ملک جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ جلد ہی اسے ٹکٹ بھی مل گئی اور ملک سے باہر چلا گیا۔ 6 برس بیت گئے۔ شروع میں وہ ہر خط میں لکھتا تھا، فکر نہ کریں، نوکری ملتے ہی رقم روانہ کر دوں گا۔ پھر ایک خط آیا، نوکری بھی مل گئی ہے، مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ خط آنے بند ہو گئے۔ یوں 6 برس گزر گئے مگر عارف واپس نہ آیا، نہ رقم بھیجی۔ پھوپھی جان اس کی فکر میں بیمار رہنے لگی۔ ادھر ارشد نے مجھ سے رقم کا تقاضا شروع کر دیا۔ پہلے جب کبھی اس کے دفتر جاتی تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کا احسان بھلا دیا تو وہ بہت عزت سے پیش آتا، کہتا، کوئی بات نہیں، رقم تو معمولی ہے، جب مرضی آئے دے دینا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مگر اب اس کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ کہتا، رقم واپس ہونی چاہیے۔ ان دنوں 50,000 بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ پھر یہ ان کے بزنس کے اصول کے خلاف بھی تھا کہ رقم اتنے عرصے تک کسی کے پاس پھنسی رہے۔ حالانہ اسے معلوم تھا کہ میرے والد بیمار ہیں اور ان کی بیماری پر ہمارا سارا اثاثہ ختم ہو گیا تھا، مگر پھر بھی وہ نہ بچ سکے تھے۔ 1 اور سال بیت گیا۔ پھوپھی جان مایوس ہو کر بستر سے جا لگی۔ ہمیں عارف کا انتظار تھا اور خط کا جواب تک نہ دیتا تھا۔ ارشد نے اب کہنا شروع کر دیا، اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں قرض معاف کر دوں گا، کیونکہ پھر یہ رقم خود بخود تمہاری ہو جائے گی۔ ان دونوں میں سخت پریشان تھی۔ پھر ایک دن پھوپھی جان نے مجھے بلاوا بھیجا۔ عارف کا ایک دوست بیرون ملک سے آیا تھا۔ اس نے بتایا، عارف سعودی عرب سے امریکہ شفٹ ہو گیا ہے اور وہاں اس نے شادی کر لی۔ اب سعودی عرب کے پتے پر خط لکھنا بیکار ہے کیونکہ وہ خط اس تک پہنچ نہیں رہے۔ یہ سب خبر سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جس شخص کا میں نے 7 برس انتظار کیا وہ بے وفا نکلا۔ میرے والد صاحب بھی اسی انتظار میں چل بسے۔ پھوپھی اماں کا بھی اب کوئی حال نہیں تھا۔ میں کیسے انہیں تنہا چھوڑ سکتی تھی؟ عارف کی دوست نے اس کی وہ تصویریں بھی دکھائی جس میں وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اب اس خبر پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ تھی۔ مجبوراً میں نے امی جان کو ارشد کے بارے میں بتا دیا۔ عارف کی وجہ سے
میں اس شخص کی قرض دار ہوں اور عارف اب ہمارا نہیں رہا، جبکہ ارشد رقم کے عوض مجھ سے رشتے کا خواہشمند ہے۔ رمشا کی تو کب کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے گھر جا چکی تھی اور اس کا پھر مجھ سے کوئی واسطہ یا رابطہ نہ رہا تھا۔ امی جان 2-3 دن تک سوچتے رہیں، پھر ایک روز خود ارشد کے آفس چلی گئیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، کیا تم واقعی میری بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتے ہو یا سب کچھ محض تفریح کے لیے ہے؟ ارشد نے کہا، میں آپ کی بیٹی کو پسند کرتا ہوں۔ 8 برس گزر جانے کے باوجود میں نے کبھی آپ کی لڑکی سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ آپ اپنی بیٹی سے پوچھ سکتی ہیں، اور میرا یہ رویہ میری شرافت کی دلیل ہے۔ بے شک میں شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی ہوں، مگر میرا وسیع کاروبار اور کافی دولت ہے۔ میں دوسری شادی کر کے آپ کی بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ امی جان نے سوچا، نہ جانے اب کوئی اچھا رشتہ ملے یا نہ ملے، لہٰذا انہوں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے مجھے بھی سمجھایا، یہ شخص اچھا انسان معلوم ہوتا ہے اور مجھے امید ہے تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے گا۔ تم راضی ہو جاؤ۔ اب عارف تو لوٹ کر آنے والا نہیں، تمہاری پھپھو کو میں خود منا لوں گی۔ اس طرح ارشد سے میری شادی ہو گئی۔ واقعی اس نے مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور وہ اچھا انسان بھی تھا، مگر وہ صرف 10 برس تک زندہ رہے۔ زندگی نے ان سے وفا نہ کی اور وہ ہارٹ اٹیک کے باعث چل بسے، اور میں بھری دنیا میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ بے سہارا رہ گئی۔ میری سوتن اور میرے ستیلے بچوں نے میرے شوہر کی جائیداد میں سے مجھے ایک پیسہ بھی نہ دیا اور وہ گھر بھی مجھ سے لے لیا جس گھر میں رہتی تھی۔ پھر میں اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگی اور آج میں ایک اسکول میں ٹیچر ہوں۔ میرے دونوں بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں۔ عارف کبھی لوٹ کر نہ آیا، اس نے اپنی سگی ماں کو بھی نہ پوچھا۔ آج پھپھی بھی میرے ساتھ رہتی ہیں، اس امید پر زندہ ہوں کہ میرے بچے پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ دوسری شادی ہر لڑکی کو بہت سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل زنیشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں۔